نا خیر التوفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا سبحان اللہ۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹا جگہ دے دو، بزرگ بڑے جب آیا کریں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ تعظیماً ان کو جگہ دیا کریں۔ یہ آپ کی بستی جس کا نام اکا اور دونوں کو ملا کر کے اکا شاہپور بھی بولتے ہیں، یہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے، اگر اسے تاریخ میں ڈھونڈیں گے تلاشیں گے تو اس بستی کا نام آتا ہے۔ جی بے شک بے شک، اس بستی کا نام آتا ہے، لیکن پڑھنے والے ہوں جن کا گہرا مطالعہ ہو، جو علم سے شوق رکھتے ہوں۔ جی بے شک۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، واقعی علماء جان رہے ہوں گے جو ہندوستان کے ٹاپ علماء، متقی پرہیزگار، جو ایک عالم ہزاروں عالموں پہ بھاری، بے شک۔ ایسے عالم اگر نام گناؤں یا آپ سے پوچھوں پڑھے لکھوں سے ہندوستان کے، تو اعلی حضرت کا نام بتائیں گے، صدر الشریعہ کا نام بتائیں گے، صدر الافاضل کا نام بتائیں گے، علامہ ظفر الدین بہاری کا نام بتائیں گے، مگر انہی صف میں قابل ترین ذات اسی بستی کی رہنے والی جن کا نام حضرت علامہ مولانا حامد حسین خادم حسین، یہ سب اسی بستی کے ہیں نا؟ یہی وہی تو اکا ہے۔ ہاں، صدر الافاضل غالباً ان کے شاگردوں میں ہوں گے، جنہوں نے یہ بنایا جامع نہمیہ میں، حامد حسین صاحب قبلہ کے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ واقعی حضرت میں نے پڑھا ہے، اور ہمارے خسرو صاحب حضور سید شاہد علی میاں رامپور والے، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا تھا، ذکر کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں
جو نماز پڑھانے والوں کی اگر فہرست آتی ہے تو ہندوستان میں ایک ذات وہ بھی ہیں جن کا نام خادم حسین ہے، اور وہ آپ ہی کی بستی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا تھا، گئے تھے حج کو، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رومال ڈال لیا کرتے تھے اور چلا کرتے تھے۔ کچھ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا نظریں نیچے کو چلتے تھے، اور آج اللہ معاف فرمائے چھتوں پہ کوئی چونچی آتے ہوئے چل رہا ہے، الٹا ہو گیا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، معاف کرنا، جو بات آئے گی وہ کہی دوں گا میں۔ اجی ٹوپی کہاں گر رہی ہے؟ ٹوپی تو ہے ہی نہیں، بال سنبھال لیا یوں ایسے کر گئے۔ اور صحیح بات ہے، اور جلوس نکلتا ہے تمہارے یہاں، تو جلوس میں جب نکلتا ہے نا تو جہاں کودتے ہیں لڑکے یہ نوجوان، آپ بھی سمجھتے ہوئے کہاں زیادہ کودتے ہیں، انہیں جوش جو آتا ہے نبی کی محبت کا نہیں آتا۔ اگر ماں بہنیں چھت پہ کھڑی ہوتی ہیں وہاں زیادہ کودتے ہیں۔ آپ کہو گے سید صاحب کیسی بات کہہ رہے ہیں، لیکن حق ہے۔ مگر ایک ذات، یار آپ بڑے خوش قسمت ہیں، مدینہ شریف گئے اور ریاض الجنہ ایک تھام سے ٹیک لگائے ہوئے، رومال ڈلا ہوا، رو رہے تھے۔ رات بھر لوگ سو رہے تھے اور یہ رو رہے تھے۔ ادھر جو امام تھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب نماز کون پڑھا؟ کوئی ایسا ویسا تو حنفی مسلح پر اس وقت چاروں مسلح بچتے تھے حضرت، چاروں اماموں کو، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی مسلح کی امامت۔ امام صاحب کی طبیعت خراب، یہ بھی حنفی الحمدللہ۔ تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور کہا میرا خادم حسین وہاں بیٹھا ہے، اس کو لے جاؤ نا، وہ نماز پڑھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، آقا کو چاہتے ہیں۔ صحیح معنوں میں نبی کا غلام وہی ہے جس کو آقا قبول فرما لے۔ جی بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اسی بستی کے رہنے والے ہو۔ اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کیا حال ہے، اس وقت تو یہ عالم تھا، بڑے بڑے علماء تمہاری بستی کی طرف کو رجوع کرتے تھے، علم حاصل، مسائل جو اٹک جایا کرتے تھے تو وہ ان کے پاس سے حل ہوا کرتے تھے۔ صدر الافاضل اللہ اللہ سیدنا حضور صدر الافاضل، یہ اعلی حضرت کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت اعلی حضرت کے 3 شاگرد، ایک کا نام علامہ ظفر الدین بہاری، دوسرے کا نام حضرت علامہ امجد علی صدر الشریعہ، تیسرے کا نام صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تینوں یہ رات کو پڑھ رہے تھے، اعلی حضرت پڑھا رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے ٹائم پورا ہو گیا، لیکن سبق پورا نہیں ہوا ابھی۔ اعلی حضرت بولے بیٹا جاؤ اب صبح پڑھائیں گے۔ کیا بولے؟ صبح پڑھائیں گے۔ اب تینوں کس مسانے لگے، سرکار تھوڑا وقت اور دے دیں، سبق پورا ہو جائے، پیراگراف ابھی ادھورا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اعلی حضرت بولے اب جاؤ، اب کل ہوگی پڑھائی۔ تینوں دروازے کے باہر، مگر اس دور کی کباڑے اتنی موٹی لکڑی کی پٹلے جڑے ہوئے، آج تو سنمائکا کی چل رہی بورڈ وغیرہ کی، تو ان میں جھری ہوتی تھی۔ اعلی حضرت کی کباڑ بھی وہی جس میں جھری تھی۔ اعلی حضرت نے چراغ بند کیا، 1 منٹ نہیں گزرا ایک دم روشنی آ گئی
اور اتنی روشنی کہ اس جھری میں سے ان تینوں کے چہرے پہ پڑ گئی. سبحان اللہ سبحان اب انہوں اللہ. نے پلٹ کے دیکھا کیا معاملہ، پلٹ کے دیکھا. اللہ اللہ، جب پلٹ کے دیکھا تو جھری میں سے روشنی نکل رہی تھی. سوچا 10-20 چراغ اگر جلا دیے جائے تب بھی اتنی روشنی نہیں ہو سکتی. لیکن جب دیکھا تو ایک نورانی صورت والے اللہ والے اعلی حضرت کی مسند پر لیٹے ہوئے ہیں اور اعلی حضرت پاؤں دبا رہے ہیں. سبحان اللہ.